مولانا زبیر صاحب کی حیات میں بہت کوشش کی لوگوں نے کہ کسی طریقے سے مولانا ابراہیم صاحب مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہ کام لے جو اس وقت لوگوں نے مولانا ابراہیم صاحب سے لیا ہے۔ 18 سال میں بہت کوشش کی لوگوں نے کہ اس پہاڑ کو ہلا دیں، لیکن اس بڑے پہاڑ کو کوئی ہلا نہیں سکا۔ کتنا مضبوط پہاڑ تھا۔ مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت لوگوں نے کوشش کی، آمادہ کیا کہ وہ مولانا سعد صاحب کے خلاف زبان کھولیں یا اپنے قوت کا استعمال کریں، لیکن مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سعد صاحب کی محبت، آپس کا تعلق ہر پرانا آپ کو بتائے گا۔ کسی کو شک شبہ ہو تو مرکز میں ابھی بھی ان کے خادم حیات ہیں۔ جب مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا تو وہ خادم وہاں بیٹھ کر رو کر دونوں کی محبت کی داستان سنا رہے تھے، کیسا دونوں کا آپس میں تعلق تھا۔ اجتماعات میں ان کے لیے گاڑیاں لگ جاتی تھی، بڑی بہت سی گاڑیاں، لیکن یہ دونوں حضرات ایک گاڑی میں سفر کرتے تھے، ایک گاڑی میں، مولانا سعد صاحب مولانا زبیر صاحب۔ ایسا نہیں کہ مولانا زبیر صاحب آگے بیٹھے، دونوں بیچ کی سیٹ پہ بیٹھتے تھے، ایک گاڑی میں سفر کرتے 18 سال تک۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر ایک زمین میں دو خدا ہو جائیں گے تو نظام درہم برہم ہوگا۔ اس کو علماء نے برہان تمانو کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو خدا ہو اور نظام ٹھیک چلے، لیکن ان دونوں اکابر نے اس برہان کو ختم کر دیا تھا۔ ان دونوں اکابر نے ایسا 18 سال امت کو لے کے چلتے رہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنے ہی نہیں دیا کہ کون فیصل ہے اور کس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا فضل ہے، سال میں 3 مرتبہ ہمیں مشورے میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ میں بہت زمانے سے مشورے میں جاتا ہوں اور بہت قریبی نظرات کے پہنچنا ہوتا ہے رخوں کے سلسلے میں، اور سال کی جماعتوں کی ابھی روانگی ہوگی سال کی 25 رمضان کو 250 علماء سال کے جمع ہوتے ہیں، ان کی ترتیب بنا کر نیچے پیش کرتے ہیں ہم لوگ، تو بہت قریب سے ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو مشورے میں ہمیں یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ امیر مولانا سعد صاحب ہیں یا مولانا زبیر صاحب۔ میں قسم کھا کے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، مجھے مجبور ہو کر ایک پرانے سے پوچھنا پڑا کہ امیر کون ہوتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جب کافی سنانے والا بیچ بیچ میں نگاہ اٹھا کے مولانا سعد صاحب کو دیکھیں تو وہ امیر ہیں، مولانا زبیر صاحب کو دیکھیں تو وہ امیر ہیں۔ اور ان دونوں کی رائے لینے کا انداز یہ تھا کہ کوئی قابل اشکال یا قابل رائے بات ہے تو مولانا سعد صاحب امیر ہیں تو مولانا زبیر صاحب کو دیکھیں گے، وہ یوں سر ہلا دیں گے، فیصلہ ہو گیا۔ مولانا زبیر صاحب امیر ہیں، کوئی قابل مشورہ بات ہے، مولانا سعد صاحب کو دیکھیں گے، وہ یوں سر ہلا دیں گے، فیصلہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ ہم خط لے کے پہنچے دارالعلوم کا، تاریخ لینے کے لیے، اکابر کا سفر ہو دیوبند کا، تاریخ لینے پہنچے تو مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اور مشورے میں موجود تھے، مولانا سعد صاحب کام لگے ہوئے تھے۔ تو مولانا نے خط پڑھا اور کہا کہ تاریخ ہم آج نہیں دیں گے، مولانا سعد صاحب موجود نہیں، مولانا آئیں گے پھر ہم تاریخ دیں گے۔ ایسا ان کا آپس میں تعلق، اجتماعیت۔ ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں تو اس بات کو سمجھنے کے لیے سفر کر کے نظام الدین گیا کہ مولانا سعد صاحب کے اندر جو باتیں یہ ابھی بیان کر رہے ہیں اور واٹس ایپ پہ چل رہی ہے کہ یہ اور یہ اور یہ، تو یہ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب یہ ان اکابر نے ان پر ذمہ داری ڈالی، اس وقت سے یہ باتیں ہیں، یا مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال فرمانے کے بعد یہ باتیں پیدا ہوئی جو لوگ چلا رہے ہیں۔ اگر اس وقت سے باتیں تھی تو اشکال تو ان اکابر پہ ہوگا جنہوں نے ان دونوں پر ذمہ داری ڈالی تھی کہ مولانا صاحب صاحب میں یہ ساری کمیاں کوتاہیاں تھی، اس کے بعد ذمہ دار بنایا۔ 18 سال تک کام چلتا رہا، اور اگر وہ باتیں بعد میں پیدا ہوئی ہے، اب جا کے پیدا ہوئی ہے، تو پھر ہمیں بتائیں، کوئی دلیل سے سمجھائیں کہ اب اچانک یہ سب باتیں پیدا ہوئی اور اچانک مولانا رائے حق سے انحراف کر گئے اور کام کا نہج بدل دیا اور یہ کیا وہ کیا۔ تو یہ سب ان حضرات یہ دونوں لے کے چلتے رہے، کام چلتا رہا 18 سال تک۔ حضرت کے انتقال کے بعد یہ سب مسائل پیدا ہوئے، اور کیوں پیدا ہوئے اور اس سے پہلے کیوں نہیں پیدا ہوئے، مختصر سے میں بتا دوں۔ مولانا مرکز کے ایک مقیم کے پاس عشاء بعد میں بیٹھا رات میں 3 بجے تک، انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی آخری حیات میں جب مولانا بالکل صاحب فراش ہو گئے تو کام کا بوجھ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ صاحب فراش ہونے کے بعد موجودہ حضرات پر پڑ گیا، مطلب مولانا مشورے میں نہیں آتے تھے تو یہ حضرات مشورہ کرتے تھے، اس میں اکثر علی گڑھ اور گجرات کے احباب تھے، یہی لوگ مشورہ کرتے تھے اور امور طے کر کے اوپر سنا دیتے تھے، اور یہ چلتا رہا 10-12 سال تک۔ آخر میں معاملہ یہاں تک پہنچا
کہ صوبے اور ملک طے ہو گئے کہ فلاں صوبے میں فلاں ساتھی جائے گا، فلاں ملک میں فلاں ساتھی جائے گا، اور استعمال محدود کہ وہ جو مقیمین ہیں انہی کا استعمال ملکوں میں، انہی کا استعمال صوبوں کی اجتماعات میں، انہی کا استعمال عالمی جگہوں پر. اور مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا پہاڑ آدمی، مولانا قاسم قریشی صاحب جیسا پہاڑ آدمی، اور صوبے کے بڑے بڑے اکابر وہ صوبے میں محنت کر رہے ہیں، اور مرکزی جگہوں سے استعمال بہت مخصوص لوگوں کا. مولانا سعد صاحب اس کو دیکھ کے کھٹتے تھے، مولانا زبیر صاحب بھی اس کو محسوس کرتے تھے، اور بہت ساری ایسی باتیں پیدا ہو گئی تھی جس کو یہ حضرات محسوس کرتے تھے لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے. جب مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان حضرات نے مولانا زبیر صاحب کے امیر بننے کا اعلان کر دیا، جبکہ پاکستان کے وہ احباب جن کو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے ذمہ داری دی تھی وہ نہیں آئے تھے. ابھی اس سے پہلے اعلان ہو گیا کہ یہ مولانا زبیر صاحب امیر رہیں گے. جب پاکستان سے حاجی عبدالوہاب صاحب اور مفتی زین العابدین صاحب اور مولانا سید من خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو ان تینوں نے کہا کہ امیر تو مولانا سعد صاحب ہوں گے. اختلاف بڑے، بات بڑی. تو دلی کے کچھ وہ لوگ جن کو مولانا سعد صاحب کی عمارت پسند نہیں تھی، انہوں نے ان تینوں کے ویزا پر لال نشان لگوا دیا کہ ان تینوں نے سعد کی رائے کیوں دی. اور پھر معاملہ چلا، دلی میواتی جمع ہو گئے، لڑائی جھگڑے ہوئے، اور پھر ان دونوں پر ذمہ داری آئی. تو جن لوگوں کا یہ تھا کہ مولانا زبیر صاحب امیر رہیں، یہ نرم طبیعت کے ہیں، ان کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے، تو ان لوگوں کو تکلیف. جب مولانا سعد صاحب اور مولانا زبیر صاحب امیر بنے تو جو زائد حضرات مرکز میں مقیم ہو چکے تھے، مولانا سعد صاحب نے ان کو علاقوں میں بھیجنا شروع کیا کہ آپ علاقے میں جاؤ، کام کرو، جب ضرورت ہوگی ہم بلا لیں گے، جب ضرورت ہوگی ہم بلا لیں گے. حتیٰ کہ مولانا شریف صاحب، مولانا جمشید صاحب جیسے لوگوں کو بھی علاقے میں بھیج دیا کہ جب ضرورت ہوگی ہم بلا لیں گے. علی گڑھ کے جو زائد احباب تھے ان کے علاقوں میں بھیج دیا، گجرات کے جو زائد احباب تھے ان کے علاقوں میں بھیج دیا، اور کہا کہ ہم جب ضرورت ہوگی بلا لیں گے، آپ علاقوں میں کام کرو. پھر مولانا نے یہ کہا کہ بھائی پہلے ٹکٹ جو صوبوں میں جماعت جاتی تھی، ملکوں میں جماعت جاتی تھی، وہاں سے ٹکٹ بن کے آتے تھے. مولانا نے ہندوستان کے مشورے میں اعلان کیا صاحب کہ جو دوسرے کے کرائے پہ سفر کرتے ہیں وہ کرائے کے ٹٹو ہیں. کتنی سخت بات. مولانا تک یہ شکایت پہنچی کہ ایک علاقے والوں نے ٹکٹ بنا کے بھیجا اے سی تھرڈ کلاس کا، تو ان کو شکایت ہوئی کہ اے سی تھرڈ کلاس کا ٹکٹ کیوں بنایا، اے سی فرسٹ کلاس کا ٹکٹ کیوں نہیں بنایا. انہوں نے مولانا صاحب کو شکایت کی، مولانا نے ہندوستان کے مشورے میں صاف کہہ دیا. مولانا نے کام کے سلسلے میں کسی کی پرواہ نہیں کی، حتیٰ کہ خاندان کاندلہ کے لوگ اجتماعات میں جایا کرتے تھے. مولانا نے کہا کہ خاندانی بنیاد پر اجتماع میں کوئی نہیں جائے گا. مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خاندانی لوگ بھی جایا کرتے تھے. پھر اجتماع جہاں ہوتا تھا وہاں والے ان کا اکرام اعزاز کرتے، نظام بناتے، انہاں کا عابد کے اولادیں ہیں. تو مولانا نے کہا خاندانی بنیاد پہ کوئی نہیں جائے گا، جو جائے گا مشورے سے طے ہو کے جائے گا. اس کے باوجود بھی کاندلہ کے خاندان کے ایک بڑے مولانا پہنچ گئے. مولانا اسٹیشن پر اترے ہیں، پورا اجتماع والے لینے آئے ہیں. مولانا نے کہا یا تو یہ جائیں گے یا تو میں جاؤں گا. ان کو وہیں سے واپس ہونا پڑا، وہیں سے واپس ہونا پڑا.